بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اوصاف۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تشریف لائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سعید بن العاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس سے ایسے سوالات کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے تھے۔ وہ پرہیزگاری اور قناعت میں اور زہد اور پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان پر رحم کرے۔ اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراخ و تنگی میں ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے اور ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک یعنی قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے،
پر رحم نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم، وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلا تھے۔ رات کی اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم و اذیت رسانی کے چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے ان جیسا دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک بھی دیکھ سکیں گے۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو عمرو، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے تھے۔ دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بیر روما کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کو برا بھلا کہے اللہ اسے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم، وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ تعالی انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچوں کے سردار تھے۔ تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔ ان کی فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتیں۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسان میں سے سب سے زیادہ بزرگ
اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، اور کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد ہدف اور نشانہ ملامت مت بناؤ۔ یاد رکھو، جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے، اور جس شخص نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے گویا خدا کو اذیت پہنچائی، اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی تو وہ دن دور نہیں جب خدا اس کو پکڑے گا۔ اللہ پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کی اتباع کرنے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی، انشاءاللہ۔